السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 22 اپریل 2022 کو 20 رمضان المبارک 1443 ہجری مکمل ہوا، اور یہ 21ویں رات میں ہم چل رہے ہیں۔ رمضان کی 21ویں رات ہے، پہلی تاخرات ہے۔ اس جامع مسجد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جنگاؤں میں ہمارے درس کا عنوان ہے حدیث کا انکار کرنے والوں کو سبق۔ حدیث کا انکار کرنے والوں کو سبق۔ یاد رکھیے، جو دلائل سناؤں گا یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس کو یاد کریے۔ آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہو سکتی ہے جو مکمل طور پر حدیث کا انکار کرتے ہیں، یا کبھی ایسے لوگوں سے ملاقات ہو سکتی ہے جو کچھ حدیثوں کو مانتے ہیں اور باقی حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے جس سورے کی آیت کی تلاوت کیا خطبہ مسنونہ کے بعد، وہ سورہ ہے سورہ نمبر 15 آیت نمبر 9۔ سورہ کا نام ہے الحجر۔ انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت سنائیں گے آپ کو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو اہل قرآن بولیں گے، یا یہ بولیں گے کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، حدیث محفوظ نہیں ہے،
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگوں نے حدیث میں کچھ ملاوٹیں کر دیے ہیں، لہذا حدیث نہ مانو۔ ایک تو ایسے ملیں گے جو صرف قرآن کو لے لو، حدیث نہ لو، ایسا بولیں گے، اور کچھ ہے جو بولیں گے یہی آیت سنائیں گے، بولیں گے کہ جو ہے قرآن محفوظ ہے، حدیث کا ذخیرے میں بہت ساری ضعیف حدیثیں ہیں، لہذا وہ نہ مانو، اور ان کے علم کے مطابق وہ لوگ ضعیف بول دیتے ہیں صحیح حدیثوں کو بھی۔ بے شک صحیح حدیثیں ہیں، اس کی حفاظت اللہ کرتے ہیں، قیامت تک اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کے ساتھ حدیث کی حفاظت اللہ کریں گے۔ بے شک ضعیف احادیث بھی لوگوں نے بولے ہیں، تو وہ ضعیف حدیثوں کو محدثین نے اسی دور میں الگ کر دیے۔ یاد رکھیے یہ دونوں قسم میں بہت لوگ وہ ملیں گے جو کسی نہ کسی طریقے سے حدیث کو مانتے ہوں گے، لیکن ان کے آئیڈیالوجی یا ان کی مینٹالٹی کے مطابق کوئی حدیث ان کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، ایسے لوگ زیادہ ملیں گے۔ اب یہ آیت کو جو لوگ کوٹ کر رہے ہیں ان سے ہم پوچھنا ہے، بتاؤ اس آیت میں اللہ نے کہاں پر کہا کہ اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہے ہیں؟ یہ پوچھنا ہے۔ اس میں تو ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ نے کہا کہ ذکر کو ہم نے نازل کیا اور ذکر کی حفاظت ہم کریں گے، اس میں قرآن کا لفظ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، اور اس کے لیے یہ آیت پیش کرتے ہیں سورہ 15 آیت 9، ان سے ہم بات کرتے ہوئے فوراً یہیں پر روکنا، فوراً یہیں پر روک دینا، رک جائیے، غور کریے آیت پر بولنا۔ آیت میں ذکر ہے، قرآن نہیں ہے، آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں ذکر کا مطلب قرآن ہے؟ آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ ہم کو قرآن کے لفظ کے ساتھ ایسی آیت بتائیے جس میں ہو انا نحن نزلنا القرآن وانا لہ لحافظون۔ حافظ صاحب ایسی آیت ہے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے نا؟ انا نحن نزلنا القرآن وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ایسی آیت قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ یہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس ذکر کو نازل کرنے والے ہم اور اس کی حفاظت کرنے والے ہم۔ تو ذکر سے مراد ہم اہل حدیث مسلمان قرآن اور حدیث دونوں بھی سمجھتے ہیں، ہم صرف قرآن نہیں سمجھتے، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول جو ہے ہم دونوں سمجھتے ہیں۔ ذکر سے مراد قرآن ہے اور اس کی تفسیر حدیث رسول ہے، یہی صحیح ہے۔ اور ہم اہل حدیث مسلمان 1443 ہجری میں یہ سمجھ رہے ہیں، تو ہماری عقل سے آج ہم نہیں بول رہے یہ بات، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور ان کی پیروی کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والوں نے یہی سمجھے ہیں، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں جو ذکرہ کہا اللہ نے، یہ ذکرہ سے مراد ہے قرآن اور حدیث۔ دلیل لیجئے کیسے قرآن اور حدیث ہے، دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44، ایک آیت قرآن کی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے دیکھیے کہ اس آیت کو سمجھانے والی کوئی اور دوسری آیت قرآن میں ہے کیا، کیونکہ تفسیر کا جو پہلا اصول ہے، اصول تفسیر میں سے وہ یہی ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ جب کوئی آیت نہ ملے کسی آیت کی تفسیر میں تو پھر وہ حدیث رسول سے اس آیت کی تفسیر ملتی ہے، سمجھیے بات کو۔ تو دوسرا اصول ہے حدیث رسول سے اس آیت کی تفسیر سمجھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے ہم آیت کو آیت سے سمجھ رہے ہیں، سورہ 15 آیت 9 کو سورہ 16 آیت 44 سے سمجھ رہے ہیں۔
ٹھیک ہے, غور کریے. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ترجمہ: دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے کہ لوگوں کی جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں, شاید کہ وہ غور و فکر کریں. بالبینات والزبر, دلیلوں کے ساتھ, سمجھ میں آ رہا؟ دلیلوں کے ساتھ اللہ نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ ذکر. اب یہاں پر ذکر سے مراد پھر ہم لے رہے ہیں قرآن اور حدیث. اب اس میں حدیث کا ترجمہ سمجھیے آپ لوگ کہ کیسا حدیث مراد ہے اس آیت سے. اس میں اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الیک الذکر. الیک سے مراد کون ہے یہاں پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الیک, آپ کی طرف, نبی کو اللہ بول رہے ہیں. الیک الذکر, اور نازل کیا ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر. لتبین للناس, تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر دو. لوگوں کے جانب جو نازل ہوا ہے ما نزل الیہم, اب یہاں پر الیہم ہے, پہلے کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ. یہاں پر رسول اللہ مراد ہے. یہاں پر کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آگے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے ذکر تاکہ لوگوں کے جانب جو نازل فرمایا گیا ہے آپ اسے کھول کھول کر بیان کر دیں. تو کون کھول کھول کر بیان کریں گے قرآن کی آیتوں کو؟ سمجھ میں آ گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے. تو یہاں پر الیکا بھی ہے, الیہم بھی ہے. الیکا سے مراد رسول اللہ ہے, الیہم سے مراد ہم امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کر اگر کچھ بیان کر رہے ہیں قرآن کی آیتوں کو, تو وہ کہاں لکھا ہوا رہتا؟ نبی کا سمجھایا ہوا, نبی کا بیان کیا ہوا, کھول کھول کر بیان کیا ہوا کہاں رہتا؟ حدیث میں رہتا. سمجھ میں آ رہا؟ آیت کو آیت سے سمجھیے پہلے. اب سمجھ میں آ گئی سورہ 16 آیت 44 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی ہے, آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والی باتیں بھی ہے. وہ کہاں رہتی؟ وہ قرآن میں تو نہیں رہتی, کیونکہ مکمل قرآن مجید سورۃ الفاتحہ سے سورہ ناس تک اللہ کا کلام ہے. اس کے اندر ایک ورڈ بھی کسی نبی کا نہیں ہے, کسی فرشتے کا نہیں ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, کسی جن کا نہیں ہے, خالص اللہ کا کلام ہے قرآن مجید. تو اس میں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ پر غور کرو اور مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ پر غور کرو. تو مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ میں ہم لوگ ہیں اور وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ اور ہم غلاموں کے بیچ میں کون ہے واسطہ قرآن سمجھانے والے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ دوسرے واسطے کی بات کرتے ہیں, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا, اب دعا میں واسطے کی بات کرتے, جبکہ وہ گمراہی ہے, ویسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک آپ باحیات تھے تو آپ واسطہ تھے نہیں تھے, اللہ کے پاس سے آپ کے پاس وحی آتی تھی اور آپ اپنی امت کو سناتے تھے اور آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے تھے. ایک مثال, ایک صحابی عمار رضی اللہ عنہ, دوسرے صحابی عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک سفر پر گئے ہوئے تھے. 338 نمبر کی حدیث ہے صحیح بخاری میں. وہ دونوں گئے ہوئے تھے, جنبی ہو گئے. اب جنابت کی حالت میں بندے کے پاس نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھ لے سکتے کیا؟ نہیں پڑھ سکتے. پہلے غسل جنابت کرنا پڑے گا, غسل لازم ہے, فرض غسل کریں گے, اس کے بعد وہ پاک ہو گئے سمجھ لیجئے, اب وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. ڈھونڈے پانی نہیں ملا تو عمار رضی اللہ عنہ کیا کرے؟ لوٹے زمین میں لوٹ لوٹ کر تیمم کی نیت کے ساتھ لوٹے, یہ سمجھ کے
کہ اللہ کے قرآن کی سورہ 5 آیت 6 ان کو یاد تھی، جس میں اللہ نے کہا، کیا کہا اللہ نے؟ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، آپ پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو یہ آیت یاد تھی عمار رضی اللہ عنہ کو، انہوں نے تیمم پاک مٹی سے کر لیا. تیمم کیسا کریں؟ لوٹے زمین میں، مٹی میں، اور سمجھے کہ پاکی ہو گئی، کیونکہ جب پانی نہ ملے تو تم اس طریقے سے تیمم کر کے نماز پڑھ لو. پڑھ لیے. سفر سے واپس آئے، پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا واقعہ سنائے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کریکشن کیے. پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تیمم کر کے بتائے. دونوں ہتھیلیوں کو کھولے اور مٹی پر لگائے، دونوں ہتھیلیوں کو مٹی پر لگائے، مٹی پر مارے دونوں ہتھیلی، اور اس میں پھونک مارے دونوں ہتھیلیوں میں، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو اپنے چہرے پر پھیرے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں سے جو ہے ایک دوسرے کے یہ کلاہی تک جو ہے یہ اس طریقے سے کر لیا. بس یہ ہو گیا تیمم. بولے اتنا سا تیمم ہے. کون کریکٹ کرے صحابی کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی آیت تو یاد کرے ہوئے تھے لیکن طریقہ نہیں سمجھے ہوئے تھے تیمم کا. تو کون سمجھانا آیت کا صحیح مطلب اور صحیح طریقہ؟ تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. سمجھ میں آ گیا کہ نبی پر تو کتاب نازل ہوئی ہے، یہ ذکر اللہ رب العالمین نے نازل کیا، قرآن مجید. اب یہ قرآن مجید کو کھول کھول کر بیان کرنا نبی کی ذمہ داری ہے. تو اس کے اندر جو طریقے بتائے گئے ہیں، ایک تیمم کے طریقے کی بات ہے. اب کون سکھانا تیمم کا طریقہ؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، شاید کہ وہ غور و فکر کریں. یہ آیت کا آخری حصہ ہے. تو ہم کیا کرنا ہے آیت میں؟ غور و فکر کرنا ہے. اپنی عقل سے سمجھنا ہے کیا قرآن؟ نہیں. چلیے یہ ایک اگر سمجھ میں آ گیا تو آگے بڑھتا ہوں. منکرین حدیث کو ہم یہ بولنا ہے کہ دیکھو آپ صحیح نہیں سمجھ رہے ہیں اس آیت کو. وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ صرف قرآن مراد ہے وہاں پر ذکر سے، اور ہم بتا دیے ذکر سے مراد قرآن اور تعلیمات نبوی دونوں ملا کے وہاں پر ذکر ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے پاس تو بھی دلیل ہے، قرآن اور حدیث مراد ہے، ذکر سے مراد قرآن اور حدیث ہے. یہ ہم سمجھا دیے سورہ 16 آیت 44 سے، لیکن وہ نہیں سمجھا پائیں گے کیونکہ انہوں ان کی عقل کی بات بولیں گے، اور ہم ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھا دیے ان کے سامنے، پھر مثال دینے کے لیے ایک تیمم والی حدیث بھی سمجھا دیے. سمجھ میں آ گیا؟ تو ماننا ہی ماننا ہے حدیث. چلیے آگے چلیں گے. ہم ان سے بولیے کہ مچھلی کھاتے ہو؟ تو کیا بولیں گے؟ ہاں کھاتے ہیں. تو اللہ نے سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں کہا انما حرم علیکم المیتۃ. آگے اور باتیں ہیں، بس میتۃ پر ہم رکتے ہیں فی الوقت سمجھانے کے لیے منکرین حدیث کو. کیا سمجھا رہے ہم؟ دیکھو اللہ نے کہا ہے اور قرآن کی بات ہے، بے شک ہم نے حرام کیا ہے تم پر مردار کھانا. تم سمندر سے، ندی سے، تالاب سے مچھلی جو پکڑ رہے ہو اور وہاں سے گھر لا کے اب اسے بنا کر کھانے والے ہو، تو مچھلی ذبح تو نہیں کر رہے ہو، مچھلی تو مردار ہو رہی ہے پانی سے نکالنے کے بعد. مچھلی کو ذبح کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں. دوسرے جانوروں کو ذبح کر کے کھانا ہے. مردار جانور ہے تو اس کو حرام بول دیا گیا ہے، نہیں کھانا ہے مردار جانور. لیکن مچھلی تو مردار ہے نا یہاں پر. اب اگر تم مچھلی کھا رہے ہو تو قرآن سے بتاؤ مچھلی کھانا جائز ہے. اللہ نے تو کہہ دیا مردار حرام ہے. اب مردار مچھلی حلال ہے، کون بولنا؟ کون بولنا؟ اللہ کے نبی. صحیح ہے نا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث لمبی ہے، اس کے اندر الفاظ ہے وَحِلُّ مَيْتَتُهُ
اور حلال ہے سمندر کا مردار، اور حلال ہے سمندر کا مردار. سمجھ میں آ گیا؟ سمندر کے جانوروں میں کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے، یہ بھی مختصر میں سمجھ لیجئے. تعلیمات نبوی میں سے ہے یہ بات. سمندر کا وہ جانور جو پانی کے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے وہ جانور حرام ہے. کروکوڈائل پانی کے باہر بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. مینڈک پانی کے باہر بھی زندہ رہ سکتا؟ نہیں رہ سکتا. پرانس پانی کے باہر زندہ رہ سکتے ہیں؟ فش. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو جو سمندری جانور پانی کے باہر زندہ رہ سکتے ہیں وہ حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہ شریعت کی اصول کی باتیں ہیں، اس کو یہ اصل میں سے ہے، یہ بنیادی چیزوں میں سے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو سیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر مردار حرام کہہ دیا اللہ نے قرآن میں تو پھر مچھلی بھی مردار ہے مت کھاؤ، پھر منکرین حدیث ہے تم. سمجھ میں آ گیا؟ تو حدیث کا انکار کرنے والوں کو ہم آسانی سے سمجھا سکتے ہیں، ہم آسانی سے سمجھا سکتے ہیں. بس ایسے ہی کیجول بات کرنا اور لو پچ میں نرمی سے بات کرنا ہے، بھڑکنا نہیں ہے. اگر وہ کچھ بھی بھڑکیلی بات اگر کریں گے، سامنے والے کو اکسانے کی بات کریں گے اور کچھ بھی غیر غلط باتیں بولیں گے جس سے آپ کو غصہ آئے، آپ تھوڑا سا نارمل ہونا، کیونکہ اس انسان کو بھی ہم جنت کے راستے پر لانا ہے نہیں لانا ہے، اس گمراہی سے نکالنا ہے نہیں نکالنا ہے. تو گمراہی سے نکالنے کے لیے ہم اس سے نرمی سے گفتگو کرنا. ایسے مثالیں بہت دیے جا سکتے ہیں. ایک تیمم کی دے دیا، ایک مچھلی کی دے دیا. ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے امام بخاری 194 میں پیدا ہوئے، 256 میں انتقال ہوا، تو یہ 150 سال اور 200 سال کے بعد لکھی گئی حدیث. امام بخاری پیدا ہی 194 میں ہوئے تو 200 سال بعد یہ حدیث لکھنے کا سلسلہ چالو ہوا. اس طریقے سے منکرین حدیث بولتے ہیں. تو ان کو جواب میں یہ بولیے کہ قرآن جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے مصحف، اس کو کس نے لکھا؟ کس نے لکھا؟ جواب نہیں رہے گا ان کے پاس. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن نہیں لکھنا جانتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل سناتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر ان کے سینے میں حفظ کر کے صحابہ کو سناتے تھے اور صحابہ لکھتے تھے. تو جو صحابہ قرآن لکھے وہی صحابہ حدیث بھی لکھے، ہم یہ بتانا ہے. جو قرآن آج آپ کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں تلاوت کے لیے، وہ قرآن صحابہ نے لکھے. اللہ کے پاس سے ایسا لکھی ہوئی کتاب نازل نہیں ہوئی. اللہ رب العالمین نے جبرائیل کو سنائے قرآن کی آیتیں، اور جبرائیل آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے قرآن کی آیتیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر قرآن حفظ ہوا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سنائے، اور صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر لکھے. اس وقت ہڈیوں پر لکھے، بڑی بڑی جو ہڈی ہوتی تھی اس پر لکھے، پہاڑوں پر لکھے، اور بھی اس وقت کا جو ان کے پاس پیپر ہوا کرتا تھا اس پر لکھے، پتوں پر لکھے. قرآن صحابہ نے لکھا ہے نبی سے سن کر. تو جو صحابہ نے قرآن لکھے وہی صحابہ نے پیارے نبی کی باتوں کو بھی لکھے. حدیث سنیے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3646. حدیث یہ ہے، عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو لفظ سنتا تھا اسے یاد کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. پھر قریش کے کچھ لوگوں نے مجھے بولے کہ تم ہر چیز لکھتے ہو، کبھی محمد غصے کی حالت میں بھی رہتے ہیں، کبھی ہنسی کی کیفیت میں بھی رہتے ہیں، تم ہر چیز لکھتے ہو، ایسا نہ لکھو. قریش نے منع کیا.
اور کہا تم ہر بات لکھ لیتے ہو، نہ لکھو۔ تو میں پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا کہ قریش نے ایسا ایسا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک، شہادت کی انگلی سے اپنے مبارک منہ کے طرف اشارہ کیا اور فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا الحق، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا، اس لیے تم لکھا کرو، اکتب لکھو، لکھا کرو۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بھی نقل کی حدیث، امام ابو داؤد 3646 پر نقل کیے، سنن دارمی میں 490 پر ہے یہ، اور مستدرک الحاکم میں 104-105 پر دیکھیے، اور یہ حدیث مسند البزار میں حدیث نمبر 2470 ہے، اور یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے، یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہے، یعنی صحیح حدیث ہے، ضعیف نہیں۔ اس حدیث کے لیے ہم آیت بھی بتا دیں گے، حدیث سنا دیے، اب آیت سنیے جو نبی نے فرمایا کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، تم لکھا کرو، نبی نے صحابی کو بولے، تو اس کے لیے بھی ہم قرآن کی آیت کی دلیل دیں گے ان منکرین حدیث کو۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہمارے نبی کے لیے ہمارے رب نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، وحی، آپ وحی سناتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4۔ اللہ کے بندو، یہ دلیل قرآن سے بتا رہے ہیں ہم، حدیث تو سنا دیے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی کہ وہ ہر بات لکھتے تھے۔ اب نبی نے جب ان سے سنے کہ قریش نے ان کو لکھنے سے منع کیا، تو نبی نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے بتا دیے کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے، اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، تم لکھو۔ تو اس حدیث کی تائید میں ہم یہ آیت پیش کر دی ہے کہ رب نے فرما دیا ہے، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وحی ہوتی ہے، وہ ریویلیشن ہوتی ہے، وہ جو سناتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمارے لیے حجت ہے، ماننا ہی ماننا ہے، حدیث کا انکار کریں گے تو کفر ہو جائے گا۔ اب حدیث بولتے کسے ہیں؟ حدیث 3 قسم کی ہے، ایک ہے حدیث قولی، یعنی پیارے نبی نے فرمایا ہے، دوسری ہے حدیث فعلی، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں وہ عمل اور صحابی نے دیکھے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا پیارے نبی کو فرماتے ہوئے۔ تو سنا والی حدیث کیا ہو گئی؟ قولی حدیث ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں۔ رأیتو بول رہے گا صحابی، میں نے دیکھا نبی کو ایسا کرتے ہوئے، تو وہ فعلی حدیث ہو گئی۔ اور تیسرے قسم کی حدیث ہے تقریری، یعنی ایک حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، سن لیجئے۔ مسجد قباء مدینہ میں ایک صحابی امامت کرتے تھے اور کئی صحابہ ان کے پیچھے مقتدی تھے۔ وہ صحابی سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، کچھ سورہ پڑھتے تھے یا سورے کا کچھ حصہ پڑھتے تھے، اور سورہ اخلاص پڑھ کر ہی رکوع میں جاتے تھے۔ وہ صحابہ نے یہ امام صحابی سے بولے کہ آپ بہت زیادہ سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں رکوع سے پہلے سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں، آپ اگر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا ہے تو سورہ اخلاص پڑھ کر ہی رکوع میں جائیے، کچھ پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے ہیں پھر رکوع میں جاتے ہیں، ایسا کیوں؟
تو انہوں بولے کہ دیکھیے میں ایسے ہی پڑھاؤں گا, اگر آپ لوگوں کو ٹھیک لگے تو میری امامت جاری رکھیے, ورنہ کوئی اور آگے بڑھیے. تو سمجھ لیجیے اچھے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی سے قباء میں آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے یہ امام صحابی کے بارے میں بتائے, شکایت کرے کہ یہ صحابی ایسا ایسا کر رہے ہیں, ان کی امامت میں سورہ اخلاص پڑھ کر ہی رکوع میں جا رہے ہیں. تو وہ صحابی امام جو تھے ان کو بلائے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بولے کہ ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ. تو وہ صحابی جو امام تھے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں بول رہے, اے میرے نبی مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے, اس لیے میں ایسا عمل کر رہا ہوں. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں سورہ اخلاص کی محبت جنت میں لے جائے گی, اور وہ عمل کو جاری رکھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دے دیے, منع نہیں کیے ایسا مت کرو بلکہ نہیں بولے. تو کیا سمجھ میں آ گیا یہ حدیث سے؟ یہ حدیث ہو گئی تقریری, تیسرے قسم کی حدیث. تقریری حدیث مطلب صحابی رسول نے کچھ عمل کرے اور نبی نے اس عمل کو جائز قرار دیے, اس لیے وہ تقریری حدیث ہوئی. سمجھ گئے؟ صحابی کا عمل تھا نا, ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کچھ پڑھتے تھے قرآن میں سے, پھر سورہ اخلاص پڑھ کر ہی رکوع میں جاتے تھے. تو نبی نے اس عمل کو جائز قرار دے دیے, منع نہیں کیے وہ عمل کرنے سے. تو یہ حدیث ہو گئی, یہ تقریری حدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ سمجھ لیجئے اچھے سے کہ حدیث کی 3 قسمیں ہیں. ایک قسم حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ ایک سٹیٹمنٹ میں سمجھ لیجئے, وہ حدیث میں صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے. قال اللہ عز وجل, ایسا پیارے نبی کہتے ہیں, اس کے بعد جو آگے بات ہے وہ فرماتے ہیں. تو یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ حدیث قدسی. اس میں الفاظ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں, میننگ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. تو کیا دوسرے حدیثیں رسول اللہ کی طرف سے ہیں؟ ابھی تو ہم بتائیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, تو دوسری حدیثیں بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے. لیکن حدیث قدسی کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے علاوہ جو فرمایا ہے, اللہ رب العالمین قرآن کے علاوہ جو فرمایا ہے وہ باتوں کی جو میننگ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے, اور ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث قدسی قرآن کا حصہ نہیں ہے. اس لیے حدیث قدسی قرآن کا حصہ نہیں ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. حدیث قدسی قرآن کا حصہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ورڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں, لیکن وہ حدیث کا جو میننگ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے. مثال کے طور پہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا, ایک حدیث 2707 صحیح مسلم سمجھ لیتے ہیں. الصوم لی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ, لیکن یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی کے طور پر بیان کیا کہ اللہ نے فرمایا. تو اس میں اللہ کی بات ہے بھی, الصوم لی, روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اور اس کی جزا میں ہی دوں گا. تو ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہی ہے, اور ہر عبادت کی جزا اللہ ہی دینے والے ہیں. لیکن روزے کے بارے میں ہی کیوں ایسا خاص کہہ دیا گیا؟ تو وہ اس لیے کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو ایکشن ہو رہا نماز میں یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. تلاوت کرنے بیٹھے قرآن لے کے تو ایکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے. زکات اور صدقہ دے رہے ہیں تو ایکشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عمرہ اور حج کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی ایکشن ہو رہا یا نہیں ہو رہا؟ یعنی جسم سے ایکشن ہو رہا نا, حرکتیں ہیں نا, کچھ حرکات ہے نا یہ عبادات میں. روزے میں کچھ بھی حرکت ہے کیا؟ بندہ سحری کر لیا اور بندہ افطار کرنے بیٹھا, وہ تو کھانے کبھی بھی بیٹھتے ہیں. اصل کیا ہے روزے سے مراد؟ دل کا تعلق ہے, نیت کا تعلق ہے. دن بھر کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, حلال کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, حلال رشتہ ہے بیوی کے پاس جانا اس سے رکا ہوا ہے, اور بندہ بند کمرے میں رہتا ہے کبھی, اور بیوی بھی ساتھ میں ہے, دنیا والے نہیں دیکھ رہے ہیں,
لیکن بیوی سے مباشرت سے رکا ہوا ہے روزے کی حالت میں، کس کے ڈر سے؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو دل کے اندر ہے نا نیت روزے کی. کھانا پینا ہے، ایک کمرے میں وہ ہے اور اکیلا ہے اور حلال چیزیں رکھی ہوئی ہے، نہیں کھاتا ہے نا روزے میں، کس سے ڈر کے؟ تو سمجھ میں آ رہی ہے حدیث قدسی؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. تمام عبادتیں اللہ کے لیے، تمام عبادتوں کا جو اجر دینا اللہ ہی دیں گے، لیکن روزے کے بارے میں ایسی حدیث قدسی، سمجھ رہے آپ لوگ؟ تو یہ ایکشنز نہیں ہوتے ہیں اور دل کا تعلق ہوتا ہے، دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، دل سے ہوتی ہے روزے کی نیت. روزے کی فرض روزے کی نیت کب کرنا ہوتا ہے؟ رات میں سونے کے وقت، کہ مجھے اٹھنا ہے سحری کے لیے، سحری کھانا ہے، تو دل کی نیت ہوتی ہے. اور نفل روزے کی نیت، آپ فجر کی نماز پڑھنے گئے تھے مسجد، فجر پڑھ کے آئے اور گھر میں کچھ کھانے کو دیکھے، کھانا نہیں تھا تو فرما دیے کہ آج میں روزے سے ہوں. تو نفل روزے کی نیت فجر کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، کہ فجر کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد تک کچھ نہیں کھائے اور دیکھے کچھ ہے بھی نہیں، میں آج روزے سے ہوں بول دیے، نفل روزہ. لیکن فرض روزے کی نیت تو رات میں سونے سے پہلے کر کے سونا ہے کہ ہاں مجھے اٹھنا ہو، تو دل کی نیت ہے. تو نیت دل کے ارادے کا نام ہوتا ہے. تو روزے کا تعلق گہرا کس سے ہے؟ نیت سے ہے. تو سمجھ لیجئے کہ حدیث قدسی ایسا ہوتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے فرمایا اور نبی کہتے ہیں قال اللہ عز وجل. تو سمجھ میں آ گیا نا انشاءاللہ؟ تو یہ حدیثیں بہت ضروری ہے زندگی گزارنے کے لیے، اللہ کی فرما برداری، رسول اللہ کی فرما برداری کے لیے. حدیثوں کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے. بڑا جملہ بول دیا نا، حدیث کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے. سمجھیے، پہلی آیت کون سی نازل ہوئی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. تو وہ کہاں رہنا چاہیے تھا؟ سورہ فاتحہ سے پہلے رہنا چاہیے تھا یا نہیں؟ لیکن وہ 30ویں پارے میں ہے. صحیح. تو کس نے کہا کہ یہ آیتیں یہ سورے میں، یہ پارے میں رکھو؟ قرآن ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا نا پیارے نبی پر، تو پیارے نبی نے ہی اپنے صحابہ کو بتا دیے تھے یہ آیتیں اس سورے کی ہے، یہ آیتیں اس جز کی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو صحابہ نے قرآن لکھے تو وہی صحابہ نے حدیث بھی لکھے ہیں. اللہ کے بندو، حدیث کا ٹیکسٹ سے پہلے حدیث میں چین آف نریشن لکھی ہوتی ہے. حدیث کے ٹیکسٹ سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے؟ چین آف نریشن، یعنی روایت کرنے والوں کی سند، یعنی نام ان مردوں یا ان عورتوں کے جو اس حدیث کو روایت کیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 ہجری میں انتقال ہوا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا؟ کون سے ہجری میں ہوا؟ بولیے، معلوم ہے تو؟ نہیں، 11 ہجری میں انتقال ہوا. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں. رمضان کے روزے کب فرض ہوئے؟ 2 ہجری میں. اور حج کب فرض ہوا؟ 9 ہجری میں. 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا تو امیر حج بنا کر مدینہ سے مکہ پیارے نبی بھیجے. کس کو بھیجے؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو بھیجے، اور آپ مدینہ میں ہی رہے، عید الاضحیٰ منائے. 10 ہجری میں یعنی ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے اور حج کرے. حج کرنے کے بعد آپ واپس مدینہ گئے. حج آخری مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کا، ہے نا؟ آخری 12th منتھ ہے نا حج، ذی الحجہ. اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ فرسٹ منتھ، سیکنڈ منتھ سفر، تھرڈ منتھ ربیع الاول. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد واپس مدینہ چلے گئے. تو کون سی ہجری سٹارٹ ہو گئی؟ 10th ہجری میں حج کو آئے، تو اب 11 ہجری.
11 دیکھیے میں کیوں بتا رہا ہوں, یہ بیسک اگر معلوم رہا نا تو دین کو سمجھنے میں بہت آسانی ہے. گمراہ نہیں کر پائے گا کوئی بھی گمراہ فرقے والا مفتی بھی گمراہ نہیں کر پائے گا انشاءاللہ. 11 ہجری میں دوسرے مہینے سفر میں آخری دنوں میں آپ بیمار ہوئے اور شدت مرض بڑھتا چلا گیا. جب تیسرا مہینہ آیا ربیع الاول کا تو آخری 17 نمازیں آپ کی زندگی کے لاسٹ 17 نمازیں آپ کے مصلی پر امامت کیے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ. یعنی اتنی تکلیف تھے کہ آپ امامت کے لیے بھی نہیں آ پا رہے تھے. سمجھ میں آ گیا؟ تو 11 ہجری کے 3rd منتھ کی 12 تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. سمجھ رہے؟ 11 ہجری یاد رکھیے, تیسرا مہینہ ربیع الاول یاد رکھیے. اس کی 12 تاریخ کو پیر کے دن اشراق کی نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کیے ملک الموت, اور وہ روح جنت کی ایک منزل میں لے کر چلے گئے فرشتے, اور آپ کے جسم کو حجرہ عائشہ میں, اس مدینہ میں وہ حجرہ عائشہ میں تدفین کر دیے. ٹھیک ہے, اب 194 ہجری میں ہم آ رہے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی پیدائش والا سال. تو 194 میں سے 10 ہجری نکال دو, 184 ہے, کیونکہ 11ویں ہجری کے تیسرے مہینے میں چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی جنت میں چلے گئے. تو 184 ایئرز بعد ایک شخص پیدا ہو رہے ہیں بخارا میں. تو ان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیثیں پہنچنا کیسا پہنچی ہوگی, کیسا پہنچی ہوگی؟ میں ابو الکلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کیا کیا؟ نہیں کیا نا. لیکن میں میرے استاذ محدث مکہ فضیلت الشیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ سے ملاقات کیا, ان کے پاس رہا, ان کے پاس کتاب و سنت کا علم حاصل کیا, عقیدے, اعمال, معاملات, اخلاق حسنہ سیکھا. تو استاذ محترم کے کوئی اور استاذ ہیں, پھر ان کے کوئی اور استاذ ہے, پھر ان کے کوئی اور استاذ ہے. اگر ایسا چین استاذ 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 اس طریقے سے چین لے جا کر روکیں گے تو امام بخاری تک رکتی ہے, رکتی نہیں رکتی؟ ہاں. اب امام بخاری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچیں گے. ٹھیک, 631 نمبر والی حدیث صحیح بخاری سنا رہا ہوں. کیا سنا رہا ہوں؟ 631 نمبر کی حدیث سنا رہا ہوں صحیح بخاری سے. امام بخاری کہتے ہیں حدثنا محمد بن المثنى, مجھے یہ حدیث بیان کیے, سنائے. کون؟ محمد ابن المثنى. آپ اپنی ہتھیلی کھولیے, انگوٹھے پر رکھیے امام بخاری کو, شہادت کی انگلی کھولیے, محمد ابن المثنى ہو گئے. ٹھیک. قال محمد ابن المثنى کہتے ہیں قال حدثنا عبد الوهاب, تیسری انگلی کھولیے, عبد الوهاب نے محمد ابن المثنى کو حدیث سنائے. قال عبد الوهاب کہتے ہیں حدثنا ایوب, ایک اور انگلی کھول لیجئے, ایوب نے عبد الوهاب کو حدیث سنائے. عن ابی قلابہ, ایوب کہتے ہیں میں حدیث سنا ابو قلابہ سے. قال ابو قلابہ کہتے ہیں قال حدثنا مالک, میں نے حدیث سنا مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ سے. امام بخاری سے لے کر مالک بن حویریث رضی اللہ عنہ تک کتنے نام ہو گئے؟ بخاری سے ملا کے 6 ہو گئے. امام بخاری کا نام سند میں نہیں رہتا, حدثنا جب لکھا ہوا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ امام بخاری ہے جو یہ حدیث بیان کر رہے ہیں. ٹھیک, کیونکہ ان کی کتاب ہے نا یہ. تو امام بخاری 1 پر, کیونکہ ان کی کتاب ہے یہ. 2 محمد ابن المثنى, 3 عبد الوهاب, 4 ایوب, 5 ابی قلابہ, 6 مالک بن حویریث. تو ایک حدیث میں چین آف نریشن میں
کتنے نریٹرز کے نام ہیں امام بخاری اور صحابی کے بیچ میں؟ ہے نا، ہے نا؟ صحابی اب کیا کہتے ہیں یہ سنیے. اب یہاں سے ٹیکسٹ آف دا حدیث سٹارٹ ہو رہا ہے. یہاں سے کیا سٹارٹ ہو رہا ہے؟ ابھی تک کیا سنایا میں؟ چین آف نریشن، حدیث بیان کرنے والوں کے نام، حدیث بیان کرنے والوں کے نام، کس نے کس سے حدیث سنائے، کس نے کس سے حدیث سنائے، کس نے کس سے حدیث سنائے. اس طریقے سے امام بخاری تک یہ حدیث پہنچی. امام بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ نہیں، نبی کے کتنے سال بعد؟ 184. ماشاءاللہ 194 میں ان کی پیدائش ہے، لیکن پیارے نبی 11 ہجری کے 3rd منتھ میں چلے گئے اللہ کے پاس، تو 184 ایئرس ہو رہے ہیں. تو یہ 184 ایئرس میں کتنے لوگوں کے واسطے سے یہ حدیث پہنچ رہی ہے امام بخاری تک؟ 5. سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا نا؟ اب صحابی کیا کہتے ہیں؟ مالک بن حویرث کہتے ہیں اتینا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها وصلوا كما رأيتموني أصلي فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. یہ حدیث کا ٹیکسٹ ہے، حدیث کا متن ہے. یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ متن عربی میں یا اردو میں اور انگلش میں ٹیکسٹ، یعنی ٹیکسٹ آف دا حدیث یہ ہے. صحابی بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدیث میں کیا کیا چیزیں آ گئی ابھی ہم دیکھے ہیں. فرسٹ، جو محدث حدیث نقل کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے میرے فلاں استاد سے حدیث سنا، انہوں نے کہا ان کے فلاں استاد سے حدیث سنے، انہوں نے کہا ان کے فلاں راوی سے حدیث سنے، انہوں نے کہا ان سے فلاں نے حدیث بیان کی. فلاں کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنا، وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کرتے ہوئے دیکھا. سمجھ میں آ گیا؟ تو فرسٹ کیا آ گئی حدیث میں؟ چین آف نریشن. ٹھیک ہے، اب اگر یہ نریٹرز میں کوئی ایک بھی نریٹر کمزور ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. وہ حدیث ضعیف مطلب بوڑھی حدیث نہیں، کمزور حدیث. ضعیف مطلب کمزور حدیث. وہ کمزور کیوں کہلائی جاتی ہے حدیث؟ وہ جو چین آف نریشن میں اگر ایک بھی نریٹر ویک ہے، حافظے کے کمزور ہے یا کچھ اور ان کے اندر کمی ہے، کبھی جھوٹ بول دیتے تھے وغیرہ وغیرہ، یا وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے اس دور میں اور وہ ایسا بیان کر دے رہے کہ اس دور میں ایسا ہوتا تھا وغیرہ، تو یہ حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے. اور یہاں پر ضعیف کمزور کے لیے بولا جا رہا ہے، پرانی حدیث یا بوڑھی حدیث نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تمام حدیثیں پرانی ہی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ بخاری میں جتنی مستند روایتیں ہیں تمام کے تمام ضعیف نہیں ہیں، ایک بھی ضعیف نہیں ہے، تمام کے تمام صحیح ہیں. صحیح بخاری میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے. جتنی مرفوع متصل مستند روایتیں ہیں تمام صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اب ترجمہ سنیے صحابی کیا کہتے ہیں. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم سب ہم عمر نوجوان تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم 20 دن اور رات قیام کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ تو ہم نے بتایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور
ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بہت سی چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا کہ ابو قلابہ نے یوں کہا وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں، اور بھی باتیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور جو تم میں سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے. حدیث میں کئی لیسنز ہے. میں مثال دینے کے لیے بس یہ ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے چنا، مثال دینے کے لیے. ٹھیک، جو لوگ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، وہ لوگ جو کچھ حدیثیں مانتے ہیں اور ان کے عقل سے جو ٹکرا رہی حدیثیں وہ نہیں مانتے، ایسے لوگوں کی اصلاح یہ حدیث سے کریے آپ لوگ. کیسے؟ صحابی 20 دن اور رات تھے، پوری شریعت سیکھ لیے کیا؟ جواب دیجئے. صحابی کیا بول رہے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلَةً، ہم آپ کے پاس 20 دن اور رات تھے. تو 20 دن اور رات میں پوری شریعت سیکھ گئے کیا؟ اپنے گاؤں یا اپنے دیہات سے آئے تھے صحابی اور ان جیسے کچھ نوجوان، اور وہاں رکے پیارے نبی کے پاس 20 دن اور رات. جتنا سیکھے پیارے نبی ان کو کیا بول رہے ہیں؟ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ. ارجعوا الى اہلیکم، تم لوٹ جاؤ اپنے گھر والوں کے پاس. فاقیموا فیہم، اور انہی میں رہو. وعلموہم، اور انہیں بھی دین کی باتیں سکھاؤ. ومروہم، اور انہیں دین پر عمل کرنے کا حکم دو. وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز بس ویسے ہی پڑھنا جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے پڑھتے ہوئے. کئی لیسنز ہیں نا اس میں، کئی لیسنز ہیں. ایک لیسن یہ مل گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا سکھائے اتنا لوگوں کو سکھانے کا حکم دے رہے ہیں، اور لوگوں کو اس حکم پر عمل کرنے کی ترغیب دلانا سکھا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر. تو پہلے سیکھنا ہے، اس کے بعد سکھانے جانا ہے. مطلب دعوت و تبلیغ جاہل لوگ نہیں کرنا ہے، پہلے علم لینا ہے، اس کے بعد جا کے سکھانا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ صحیح ہے نا؟ تو یہاں پر ایک سبق یہ ملا. دوسرا سبق یہ ملا، تم نماز ویسے پڑھو کما رأیتمونی، جیسے تم نے مجھے دیکھا ہے اصلی پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون دیکھے نماز پڑھتے ہوئے؟ صحابہ دیکھے. اب آگے جو بات آ رہی ہے ذرا اس پر غور کرنا. ہاں میں بات بتانے جا رہا ہوں. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز کا وقت آ جائے، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، تو تم میں سے کوئی ایک اذان دینا. وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، اور تم میں کا بڑا جو ہے امامت کر لینا. یہ حدیث، یہ ایک حدیث، لمبا نہیں سکھانا ہے مجھے، مختصر وقت میں مختصر ہی سکھانا ہے. اب اپنی انگلیاں کھولو. یہ حدیث میں بتا دیا. اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اپنا امام ماننے والے اور انہی کی تقلید کرو بولنے والے، ان کو سبق اس میں. انگلی ایک کھولیے، وہ ہے امام ابو حنیفہ، سمجھ لیجئے. اور امام ابو حنیفہ تبع تابعی ہے. کیا ہے؟ تبع تابعی مطلب جنہوں نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ تبع تابعی ہیں، اور جنہوں نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھے ملے وہ تابعی ہوئے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مشہور قول ہے کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے زیادہ فضیلت والا نہیں پایا، یا ان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا.
تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ فرما دیے کہ میں عطا بن ابی رباح سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، تو عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے اور مکہ والے تابعی تھے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے. تو امام ابو حنیفہ کیا ہو گئے پھر؟ جب تابعی سے افضل کسی کو نہیں دیکھا بول رہے تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ خود تبع تابعی ہو گئے نا. ٹھیک ہے، تو اپنی مٹھی میں سے ایک انگلی امام ابو حنیفہ کے لیے کھولیے کہ یہ امام ابو حنیفہ ہے، دوسری انگلی کھولیے ایک تابعی عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ، تیسری انگلی کھولیے کسی ایک صحابی کا نام لے لیجیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک، چوتھی انگلی کھولیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے. یہ 4 نام. تو امام ابو حنیفہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کتنے لوگ ہیں؟ 2 لوگ ہیں، ایک تابعی ہے ایک صحابی ہے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرنے والے، ان کی تقلید کا نعرہ لگانے والے، کیا بتانا اب ہم کو؟ ایسا بتانا جیسا اب صحیح بخاری 631 ہم بتائے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنا محمد ابن المثنى سے. پھر یہاں پر اب سمجھیے کہ امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنا فلاں تابعی سے. ٹھیک، پھر وہاں پر بخاری 631 میں محمد ابن المثنى کہتے ہیں میں نے حدیث سنا عبد الوہاب سے. تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کہنا کہ میں جس تابعی سے حدیث سنا وہ تابعی نے فرمایا کہ انہوں نے فلاں صحابی سے حدیث سنے. پھر آگے سند میں عبد الوہاب کہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنا ایوب سے. تو یہاں پر امام ابو حنیفہ کہنا کہ وہ جو صحابی سے فلاں تابعی سنے وہ تابعی نے ایسے کہا کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا، اور وہ فلاں صحابی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا یا میں نے نبی کو ایسا کہتے ہوئے سنا، یا فلاں صحابی نے ایسا کیے تو نبی نے اس عمل کو جائز قرار دیے. یہ ایسا بتانا. ابھی ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے پاس ہے، تو یہاں پر سند میں 5 نام ہیں. 5 نام ہے نا، محمد ابن المثنى ہے، پھر عبد الوہاب ہے، پھر ایوب ہے، پھر ابو قلابہ ہے، اس کے بعد جو ہے صحابی کا نام ہے نہیں ہے. تو امام بخاری اور صحابی کے درمیان میں 4 نام اور صحابی کا نام 5واں، تو یہاں پر 6 ہو رہے، اور رسول اللہ کا نام تو 7واں ہو رہا ہے نہیں ہے. تو امام ابو حنیفہ کی سند میں کیا رہنا چاہیے؟ رہنا چاہیے یا تو وہ انہی کے جیسے کسی تبع تابعی سے سنے ہیں اور وہ تبع تابعی فلاں صحابی سے فلاں تابعی سے ملے ہوئے تھے جس سے امام ابو حنیفہ کی ملاقات نہیں ہوئی. تو کبھی سند میں امام صاحب بولنا کہ میں فلاں تبع تابعی سے سنا، فلاں تبع تابعی نے فلاں تابعی سے سنے، فلاں تابعی نے فلاں صحابی سے سنے، فلاں صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے. تو اس میں بھی کبھی امام ابو حنیفہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ 5 نام ہو جاتے ہیں. درمیان میں اگر دیکھیں تو 3 نام ہیں. ہے نہیں ہے؟ غور کرنے والی باتیں ہیں. دیکھو میں بہت بیسک بتا رہا ہوں، یہ موت تک مت بھولو، موت تک مت بھولو. شریعت امام ابو حنیفہ پر نازل ہوئی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ سیدھی سیدھی بات ہے نا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مان رہے ہم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو امام بخاری نے ان کی سند سے نقل کر دیے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ صحیح سند سے قبول کر رہے ہیں. کیا قبول کر رہے ہیں ہم؟ امام بخاری کی ہم مان رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مان رہے ہیں؟ سیدھی بات ہے نا. اب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یا تو ان کے نام کے ساتھ 2 نام رہنا اور پھر تیسرا نام نبی کا رہنا، یا کبھی امام ابو حنیفہ نبی کا نام لینے سے پہلے 3 راویوں کا نام لینا، یا تو ان کے جیسے ہی تبع تابعی سے حدیث سنے امام صاحب اور وہ تبع تابعی فلاں تابعی سے سنے اور فلاں تابعی صحابی سے سنے اور صحابی رسول اللہ سے سنے.
5 उंगली, सही है ना। ऐसी सनद बताना किन किन मामलात में, क्या क्या चीजों में, अकीदों में, अकीदों में, अमाल में, अखलाक हसना में। समझ रहे आप? कुरान तो कुरान है ना, अल्लाह का कलाम, साइड में रखिए। हदीस का इनकार हो रहा नहीं हो रहा? नहीं, हम नहीं मानते बुखारी की हदीस, बोल रहे नहीं बोल रहे कई ऐसे लोग, अमली तौर पर भी इनकार कर रहे नहीं कर रहे। तो हम ये बोलना कि भाई देखो हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हम आपसे कुछ अहम बात करने आए हैं, आप इनकार मत करो हदीस का। कुछ मान रहे और बाकी छोड़ रहे, तो ये इनकार हदीस हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा? आप बता दीजिए इस सनद के साथ, हम आपको बता दिए। आप हमसे अकीदे की बात करेंगे, हम इमाम बुखारी की किताब से, इमाम मालिक की किताब से, इमाम शाफी की किताब से, इमाम अहमद बिन हंबल की किताब से, इमाम अबू दाऊद की किताब से, इमाम इब्न माजा की किताब से, इमाम तिरमिजी की किताब से, इमाम नसई की किताब से, इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा की किताब से, इमाम दारमी की किताब से, सुनन दारक़ुतनी से, हम किताबों से सही सनद वाली हदीस, अकीदे के चैप्टर में हो, अमाल के चैप्टर में हो, अखलाक हसना मुआमलात के चैप्टर में हो, हम बताएंगे इंशाअल्लाह। अब वो लोग बता सकते नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने किताब नहीं लिखी। समझ में आ रहा? एक भी किताब नहीं है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। तो अब उंगलियां खोलो आप लोग, 6 उंगलियां खोलो, 6वीं उंगली रखो किसके लिए? इमाम साहब के शागिर्द के लिए, इमाम साहब के शागिर्द के लिए। और या तो वो शागिर्द अबू यूसुफ याकूब होंगे या मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी होंगे। अबू यूसुफ याकूब फरमाते हो उनकी किताब में कि मैंने ये हदीस मेरे उस्ताद इमाम अबू हनीफा से सुना, वो फरमाते हैं कि फला उनके जैसे किसी ताबई से हदीस सुने, और फिर वो फला उनके जैसे तबे ताबई से सुने, और फला तबे ताबई कहते हैं कि मैंने फला ताबई से सुना, और फला ताबई कहते हैं कि मैंने सहाबी से सुना, और सहाबी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना। समझ में आ गया? और कभी ऐसा होता है कि 5 उंगलियां खोलो, एक सनद ऐसी भी हो सकती है कि शागिर्द ऑफ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हो मोहम्मद बिन हसन अश-शैबानी या अबू यूसुफ, ये दोनों में से कोई एक, क्योंकि दोनों ने किताब लिखे। तो ये दोनों ऐसा लिखना कि मैंने यह हदीस सुना मेरे उस्ताद से अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से, वो कहते हो कि मैंने फला ताबई से हदीस सुना, और वो कहते हो मैंने फला सहाबी से हदीस सुना, और वो कहते हो कि मैंने हदीस, वो सहाबी कहते हो मैंने हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। समझ रहे? तो ये क्या हो गया? ये हनफी सनद हो गई। क्या हो गई? क्योंकि इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह किताब नहीं लिखे, उनके शागिर्द लिखे। तो अब जो अहनाफ है हमारे भाई लोग, अल्लाह इन सबको हिदायत दे, आमीन, वो लोग इस सनद से बताना। तबे ताबई इमाम हनीफा है, ताबई तो हनफी नहीं है, ताबई तो हनफी नहीं है, सहाबी तो हनफी नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के नबी और रसूल है। अब हनफी सनद में कहां से बोल रहा हूं? इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्द। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आगे बढ़ूं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। ये कब पढ़ रहे हम लोग? पढ़ रहे नमाज में। कब? दुआए इस्तिफ्ताह है ये। तो अहनाफ भाई लोग भी ये पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे? जोर से बोलिए। वो लोग हनफी है या अबू दाऊदी है? समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? है जवाब आप लोगों के मुंह में? नहीं समझ में आ रहा? मैं बोलता हूं, मैं फिर अब बोलता हूं। ये जो दुआ इस्तिफ्ताह है, ये इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह की सुनन अबू दाऊद में है। अगर मेरे भाई लोग अपने आप को हनफी बोल रहे हैं तो वो लोग किस किताब से बताना? हनफी किताब। इमाम अबू हनीफा किताब ने लिखी है, उनके शागिर्दों ने किताब लिखी है, वहां से ऐसा सनद बताना कि हमने ये सुने। किससे सुने? इमाम अबू हनीफा से। शागिर्द लिखना, इमाम साहब बोलना कि मैंने फला ताबई से हदीस सुना, फला ताबई बोलना मैंने फला सहाबी से हदीस सुना, फला सहाबी बोलना मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना या करते हुए देखा। तो फिर
آپ سچے پکے حنفی ہے, آپ وہی سند سے جا رہے ہیں, ہر معاملے میں آپ ویسا ہے. اگر آپ کر رہے ہیں کچھ عمل اور اس عمل کے بارے میں سنن اربعہ یا اور دوسری سنن یا صحیح بخاری صحیح مسلم سے روایت لا رہے ہیں, اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو جو ہے آپ حنفی بول رہے ہیں, تو آپ حنفی باقی ہے. سمجھ رہے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ حدیث کا انکار کر رہے ہیں آپ, جو چیز آپ کے مسلک کے, آپ کے طریقے والوں کے مطابق ہے وہ قبول کر رہے ہیں, اور جو آپ کے مسلک کے خلاف ہے اس کو چھوڑ دے رہے. وہی صحیح بخاری سے آپ کبھی کوئی حدیث سنا دیتے ہیں, وہی صحیح مسلم سے کبھی آپ کوئی حدیث سنا دیتے ہیں, وہی صحیح بخاری صحیح مسلم اور دوسری سنن میں سے مشکات المصابیح میں حدیثیں درج کی گئی ہیں, تو آپ کبھی مشکات المصابیح سے بھی حدیث سنا دیتے ہیں, تو آپ حنفی باقی رہ رہے ہیں؟ نہیں رہ رہے نا. تو آپ ہماری طرح بن جائیے اہل حدیث, کیونکہ ہم امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے کیا؟ ہم امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے کیا؟ ہم امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے کیا؟ ہم امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے کیا؟ ہم امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے کیا؟ ہم جتنی حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ امام کے مقلد ہے کیا؟ نہیں ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک حدیث ہے ہمارے پاس, وہ حدیث ناک ٹیکنے کے بارے میں ہے, اور غالباً یہ حدیث جو ہے بیہقی یا مسند بزار میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یضع انفہ, اس شخص کی نماز نہیں ہوگی جس کی ناک نہیں ٹکتی زمین پر سجدے کی حالت میں, صرف پیشہ نہیں ٹیک رہا اور ناک نہیں ٹیک رہا تو اس کی نماز نہیں ہوئی. تو یہ حدیث ہم حدیث کی کتاب سے صحیح سند سے ملی. اب وہ حدیث کی کتاب امام بزار کی ہو یا امام بیہقی کی ہو یا امام فلان کی ہو, صحیح سند سے حدیث مل گئی, ہم لے لیے. تو کیا ہم وہ امام صاحب یا وہ محدث صاحب کے مقلد ہو گئے نعوذ باللہ؟ نہیں. تو ہم کیا ہو گئے؟ اہل الحدیث. یعنی صحیح سند سے, حسن لذاتہ سند سے, جو روایت مقبول سند سے وہ ہم لے رہے ہیں, تو ہم کیا ہو گئے؟ اہل حدیث. تو ایسے ہی ہر مسلمان کچھ عمل میں حدیث کو تو لے رہا ہے, لیکن اہل حدیثوں کی طرح ہر حدیث, ہر صحیح حدیث کو نہیں لے رہا ہے. وہ اس کے منہج یا اس کے فہم کے مطابق جو ان لوگوں کا مسلک بن چکا ہے, ایک آئیڈیالوجی, ایک مینٹالٹی, ایک انڈرسٹینڈنگ کہ ہم حنفی ہی ہیں تو حنفی ہی رہنا, تو وہ لوگ پورے حنفی بھی رہ گئے کیا؟ باقی نہیں رہ گئے. 20 رکعت تراویح والی حدیث اگر وہ پیش کر رہے ہیں تو اس سند سے پیش کرنا. امام ابو یوسف کہنا کہ میں نے اپنے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث سنا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہنا کہ میں نے حدیث امام عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یا فلاں تابعی سے سنا. امام فلاں تابعی کہنا کہ میں نے فلاں صحابی سے حدیث سنا. فلاں صحابی کہنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا یا فرماتے ہوئے سنا. ہے ایسی سند نہیں ہے. قیامت آ سکتی ہے لیکن یہ سند نہیں آ سکتی. تو پھر 20 کی کہاں سے لا رہے دلیل؟ موطا امام مالک میں ایک روایت ہے 248 یا 247 نمبر پہ, اس میں ہے کہ دور عمر فاروق میں لوگ 20 اور 3 23 پڑھتے تھے. یزید بن رومان سے روایت کردہ حدیث ہے. یزید بن رومان کی اگر تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید بن رومان دور عمر رضی اللہ عنہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے تھے, تو حدیث منقطع سند والی ہے, لہذا ضعیف حدیث ہو گئی. تو آپ حنفی ہیں یا مالکی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو بول رہے ہیں کیا؟ حنفی بول رہے ہیں. اور دلیل آپ کے 20 رکعت والی لا رہے کہاں سے؟ امام مالک کی موطا سے لا رہے. تو کیا ہو گیا؟ حنفی باقی رہے آپ. میں سمجھانا کیا چاہتا ہوں, سمجھ رہے آپ لوگ؟ اور نماز میں دعا استفتاح میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک, کہاں ہے یہ؟ بخاری مسلم میں نہیں ہے, یہ ابو داؤد میں ہے. یہ سمجھ میں آ رہا؟ تو کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کوئی حنفی ملے, نرمی کے ساتھ, ادب کے ساتھ ان کو اس طریقے سے سمجھانا ہے کہ آپ منکرین حدیث میں سے نہ بنیے, حدیثوں کا انکار کرنے والے نہ بنیے, حدیثوں کو قبول کریے. نہیں وہ ہم اپنے ہمارے امام صاحب کے
کہنے کے مطابق وہ حدیث نہیں، ہمارا مسلک الگ ہے. بھائی حدیث امام کی نہیں ہوتی ہے، حدیث رسول اللہ کی ہوتی ہے. کسی بھی امام سے صحیح سند سے مل جائے حدیث لے لو، حدیث لے لو. سمجھ میں آ رہا؟ صحیح سند والی حدیث لینا ہے. بغیر حدیث کے دین اسلام مکمل نہیں ہے. نماز کا حکم ہے نا قرآن میں، ہے نا؟ نماز کا حکم ہے قرآن میں، نماز قائم کرو. کیسے قائم کرنا ہے کون بتانا؟ اگر کوئی حنفی بھائی نماز پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ 5 ٹائم نماز قائم کیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ ہم سے بات کرتے ہوئے حدیث کا انکار کر رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، قرآن کو پکڑے رہو، حدیثوں میں بہت ملا دیا گیا، بات کے لوگوں نے بہت ملا دیے. تو اب ہم ان کو پکڑ لینا، بہت نرمی کے ساتھ بات کرنا. بھائی نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی ہاں پڑھ رہا ہوں. تو ذرا آپ بتائیے قرآن سے، ذرا آپ بتائیے قرآن سے کہ فجر اس کو بولتے، ظہر اس کو بولتے، عصر اس کو بولتے، مغرب اس کو بولتے، اور عشاء اس کو بولتے. اور یہ فلاں فلاں نمازوں میں اتنی اتنی رکعتیں جو فرض ہے، اور اتنی اتنی رکعتیں جو سنت مؤکدہ ہے، یہ وتر ہے، یہ نوافل ہے، جو بھی ہے یہ بتائیے قرآن سے. اب ان کو مجبوراً حدیث سے سنانا پڑے گا کہ نہیں بھائی وہ حدیث میں ہے. جب وہ حدیث مان رہے تو پھر یہ حدیث کیوں نہیں مان رہے؟ اس طریقے سے ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں. اگر وہ حدیث صحیح بخاری سے آپ بتا رہے ہیں اور وہ حدیث آپ کے لیے صحیح ہے، تو وہی صحیح بخاری کی دوسری حدیث وہ بھی صحیح ہے، اس کو بھی مانو. نہ وہ حدیث ضعیف ہے تو آپ کو کیسے معلوم کہ وہ حدیث ضعیف ہے؟ اور آپ کو کیسے معلوم کہ آپ کے مطلب والی حدیث یہ صحیح ہے؟ لہذا اپنی عقل سے مت سمجھو. محدثین نے جو اصول قائم کر دیے ہیں، متقدمین سے لے کر آج تک جو اصول چلے آ رہے ہیں، اسی کو ایکسپٹ کر لو، تو انکار حدیث کا فتنہ ختم ہو سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تو اللہ کے بندو اتنا سمجھ لیجئے کہ ہم اللہ کے غلاموں کو چاہیے کہ ہم نرمی کے ساتھ لوگوں کو قرآن اور حدیث سمجھاتے رہنا ہے، بتاتے رہنا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ایک منکر حدیث آپ سے ملے گا، بولے گا کہ اللہ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ ابراہیم کان صدیقا نبیہ، ابراہیم سچے نبی تھے. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 مرتبہ جھوٹ بولے ہیں. اب ایسی حدیث لا کے اٹکا دے گا. اللہ اکبر، صحیح بخاری کی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی، اب تم کیا کہتے ہو؟ ایسا جو ہے فتنہ ڈالنے کی کوشش کرے گا. تو ہم کیا کہنا؟ صحیح بخاری کا دفاع کرنا ہم، اور کہنا کہ یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام کے جو 3 جھوٹ ہے، ہم آپ کو 2 تو قرآن سے بھی بتا دیں گے. انی سقیم کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ان کا ایک جھوٹ. کیا بیمار تھے وہ؟ سچ میں حقیقی طور پر بیمار تھے. جب ان کفار نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ تم بھی میلے میں، تو ابراہیم علیہ السلام کیا بولے؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں. بولے گئے؟ نہیں گئے، نہیں گئے نا. تو جھوٹ کہاں ہے پھر ابراہیم علیہ السلام کا؟ قرآن میں جھوٹ ہے. نعوذ باللہ، نہیں ہے وہ جھوٹ، لیکن بتا رہا ہوں ان جاہلوں کو سمجھانے کے لیے کہ بولتے ہیں کہ قرآن میں رب نے کہہ دیا کان صدیقا نبیہ، یہ تو سچے نبی تھے ابراہیم علیہ السلام. تو پھر بخاری میں ابراہیم علیہ السلام نے 3 بار جھوٹ بولے بلکہ حدیث موجود ہے. تو اب صحیح بخاری کی حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا گئی، لہذا صحیح بخاری میں جب جھوٹی حدیث ہو سکتی ہے تو پھر دوسری کتابوں کا کیا کہنا، اس لیے نہ مانو. ایسا فتنہ ڈال رہے ہیں. حیدرآباد کے شاہین نگر کے کچھ علاقے میں جاہل لوگ ایسا کر رہے ہیں. یہاں پر وہ فتنہ نہیں آیا تو الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن ریڈی رہو ایسے فتنے بازوں کو جواب دینے کے لیے، اور ان کو بھی سچی توبہ کروانا ہے، ان کو بھی جہنم سے بچانا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کر سکتے ہیں ان کو جہنم کے راستے سے توبہ کرا کے جنت کے راستے پر لانے کی ہم کوشش کر سکتے ہیں. ہدایت کا دینا اللہ کے ہاتھ میں. تو انی سقیم ابراہیم علیہ السلام بولے، وہ سچ میں بیمار تو نہیں تھے، لیکن دل کے اندر وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے کہ میں ان کو اتنا توحید بتا رہا ہوں، اس کے باوجود بھی یہ قوم توحید قبول نہیں کر رہے. تو وہ مطلب ایک مینٹلی طور پر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے بیمار محسوس کر رہے تھے کہ اتنا سمجھانے پر بھی نہیں مان رہے لوگ. تو جھوٹ تھا وہ؟ نہیں تھا، توریہ تھا. وہ کیا تھا؟ توریہ، یعنی ایک بات کے 2 میننگ رہنا اور جھوٹ نہیں ہونا. وہ میں ایک مثال دے رہا ہوں.
ویسے تو اگر سمجھانے بیٹھوں تو پورے وہ 3 جھوٹ کیا ہے، وہ جھوٹ نہیں ہے، وہ تینوں توریہ بتا سکتا ہوں، لیکن یہ انی سقیم سے سمجھ لو کہ قرآن میں بھی یہ بات ہے. سمجھ رہے؟ توریہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توریہ کیے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غار ثور میں پناہ لیے، اس کے بعد مدینہ کے لیے نکلے، ہجرت کا جو سفر تھا ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو جدہ کے راستے سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے. تو ایک شخص جو پیارے نبی کو نہیں جانتا تھا، چہرے سے نہیں پہچانتا تھا، اس نے پوچھا کہ تم لوگ کدھر سے ہو؟ تو پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الماء. کیا فرمائے؟ من الماء. اتنا بولے اور آگے اپنا بڑھ گئے، رکے نہیں وہاں پر. اس نے سوال کیا تم لوگ کہاں سے ہو؟ تو پیارے نبی نے کہا من الماء، پانی سے ہیں بولے، اور آگے بڑھ گئے. تو اس کے ذہن میں کیا تھا کہ لوگ جدہ کے طرف سے آ رہے، ہو سکتا کہ یہ سمندر کے پاس کے لوگ ہیں یہ. لیکن نبی کے دل میں جو میننگ تھی وہ یہ تھی کہ من الماء سے مراد ہم پانی سے پیدا ہوئے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کس سے پیدا کیا؟ ہم نے اس کو من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے اس کو پیدا کیا. تو اولاد آدم پانی سے پیدا کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من الماء. نبی کا بھی میننگ نکل گیا اور سامنے والے کا بھی میننگ نکل گیا. وہ سمجھا کہ جدہ کے سمندر کی طرف سے بات ہو گئی، چل دی. توریہ اس کو بولتے، جھوٹ نہیں رہنا توریہ. ایک اور توریہ اسی سفر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا وہ بندہ، وہ کافر، کہ جو ہے یہ تاجر ہیں، ملک جاتے ہیں تجارت کے لیے. تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ؟ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ھذا الرجل یہدنی السبیل، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں، اور آگے چلے گئے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس جواب سے وہ کیا سمجھا کہ ہاں اس دور میں ایک گائیڈ رکھتے تھے راستہ دکھانے والے، یعنی تجارت کے راستے پر جب جا رہے ہیں تو ایک راستہ دکھانے والے کو رکھتے ہیں ساتھ میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں کیا میننگ تھی؟ یہ وہ شخص ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ. اور اس کے لیے کیا میننگ تھی کہ ہاں راستہ دکھانے والے، ھذا الرجل یہدینی السبیل. یہ ہو گیا توریہ. تو توریہ اس کو کہتے ہیں. تو وہ جھوٹ نہیں ہے. صحیح بخاری میں جو حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، وہ جھوٹ نہیں، وہ توریہ ہے. یعنی ایک تو وہ تھا کہ آپ نے ہی جو ہے بتوں کو توڑ دیے اور ہتھوڑا بڑے بت کے ہاتھ میں ٹنگا دیے تھے، تو کس نے توڑے بولے تو وہ ایک ہو گیا. اور پھر جو ہے اپنی بیوی تھی کون؟ سارہ علیہ السلام. تو بادشاہ کو کیا بولے اس ظالم بادشاہ کو کہ میری بہن ہے بولے. تو وہ بہن تو نہیں تھی حقیقی، اسلامی رشتے سے اس زمین پر اس وقت یہ دونوں ایمانی بھائی بہن تھے. سمجھ میں آ رہا؟ تو ایسا تو منکرین حدیث فتنہ ڈالنے کے لیے صحیح بخاری کے خلاف بھی بکواس بک رہے ہیں. تو ہم کو تیار رہنا ہے، ہم کو تیار رہنا ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب نے 8 رکعت والی حدیثیں تمام ضعیف ہے بولے، اور وہ صاحب ایک دن پہلے کے ان کے آڈیو میں کیا بولے تھے کہ بولے کہ قرآن مضبوطی سے پکڑے رہو، حدیث سے جو ہے محفوظ نہیں ہے، قرآن محفوظ ہے. اگلے دن کی ان کے مطلب والے 20 رکعت ہی صحیح ہے، نبی پڑھے، صحابہ پڑھے وغیرہ وغیرہ بولے، 8 رکعت کی حدیثیں ضعیف ہے بولے. بھائی پہلے تم حدیث کو ہی نہیں مانتے بول دی، حدیث محفوظ نہیں بولے، اب 8 رکعت کی ضعیف بول دے رہے. جبکہ لکھ لیجئے میری بات، ایک بھی حدیث 8 رکعت والی ضعیف نہیں ہے. ایک بھی حدیث 8 رکعت والی ضعیف نہیں ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جہاں دیکھ لو، امام موطا امام مالک اور صحیح ابن خزیمہ، ہر جگہ 8 رکعت والی حدیث صحیح سند سے ہے، لیکن وہ ضعیف بول دی ہے. جبکہ 20 رکعت والی تمام روایتیں ضعیف ہے، موضوع بھی ہے. سمجھ میں آ رہا اللہ کے بندو؟ تو ضعیف اور صحیح کا مطلب سمجھ گئے. نریٹر آف دا حدیث اگر ویک ہے تو وہ حدیث ویک ہے. نریٹرز آف دا حدیث اس چین آف نریشن میں اسٹرانگ ہے تو وہ حدیث اسٹرانگ ہے. عقیدے کے چیپٹر میں بھی ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ایکسپٹ کرنا ہے.
اعمال کے چیپٹر میں بھی ایک بھی ضعیف حدیث ایکسپٹ نہیں کرنا ہے, اور معاملات کے چیپٹر میں بھی ایک بھی ضعیف حدیث ایکسپٹ نہیں کرنا ہے. تمام صحیح یا حسن لذاتی مقبول سند والی حدیثیں ہی ایکسپٹ کرنا ہے. تو ہم منکرین حدیث کو یہ سبق دیے ہیں. کس کو سبق دیے ابھی تک ہم؟ منکرین حدیث کو. آخری میں آپ کے سامنے ایک آیت بتاتا ہوں. اب منکرین حدیث قرآن ہی مانتے بولتے نا, تو ان کو آیت اللہ نے قرآن میں کہہ دیا. اللہ نے کہا نبی جو دے وہ لے لو, اور نبی جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. کہاں یہ آیت؟ سورہ 59 آیت نمبر 7 ہے سورۃ الحشر میں. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جو چیز دے تمہیں وہ لے لو, اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سکھائیں عمل کرنے وہ کہاں رہتا؟ قرآن میں تو نہیں رہتا نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے منع کرے وہ کہاں رہتا؟ حدیث کی کتاب میں رہتا, قرآن میں تو نہیں رہتا نا. تو اب اگر کوئی بندہ آپ سے ٹکرا جائے کبھی اور اپنے آپ کو اہل قرآن میں سے بولے, تو اس کو سورہ حشر سورہ 59 آیت نمبر 7 سامنے رکھ دینا. اس آیت کو تم سمجھاؤ, بولنا سمجھاؤ بھائی, آپ سمجھاؤ. اللہ نے کہہ دیا, قرآن کی بات ہے نا. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے. بتائیے, اب بتائیے اس کو کیسے سمجھنا, آپ کیسے سمجھے, سمجھاؤ. چلو, خاموش ہو جائیں گی ان کی زبان, کیونکہ جو نبی سکھائے ہیں وہ حدیث میں رہتا. نبی قرآن کی تفسیر کھول کھول کر بیان کیے, وہ کہاں رہتا؟ حدیث کی کتاب میں رہتا. اچھا, سنت اور حدیث میں فرق ہے کیا؟ ایسا سوال آتا ہے. سنت اور حدیث میں فرق نہیں ہے, صرف اور صرف لنگوسٹک بات ہے, لنگوسٹک میننگ ہے یہاں پر. سنت یعنی طریقہ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا ہے, قرآن کی آیت ہے جی. تو یہاں پر سنت اللہ ہے, کیا ہے؟ سنت اللہ مطلب اللہ کی سنت. کس کی سنت؟ اللہ کی سنت. اور 4607 سنن ابو داؤد میں ایک حدیث لمبی ہے, اس میں الفاظ یہ ہے کہ علیکم بسنتی, تم میری سنت کو لازم پکڑنا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء راشدین کی سنت کو بھی مضبوطی سے پکڑنا. تو اس میں کتنے لوگوں کی سنت کا ذکر ہے حدیث میں؟ 4607 سنن ابو داؤد میں 2, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. اور ابھی ہم آیت جو پڑھے وہ کیا ہے؟ اللہ کی سنت, سنت اللہ. تو اللہ کی سنت, نبی کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت. سنت کا مطلب کیا؟ سنت مطلب طریقہ. سنت مطلب طریقہ. کیا میننگ ہے سنت ورڈ کا؟ طریقہ. اللہ کا بھی طریقہ ہے. سنت اللہ یعنی اللہ کا طریقہ. اللہ اپنا طریقہ. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تبدیلا, مطلب اللہ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. تو اللہ کی سنت مطلب اللہ کا طریقہ, رسول اللہ کی سنت مطلب رسول اللہ کا طریقہ, خلفاء راشدین کی سنت مطلب خلفاء راشدین کا طریقہ. ٹھیک. وہ جو پرٹیکولر سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ پرٹیکولر سنت ہے خلفاء راشدین کی, وہ کہاں لکھی ہوئی رہتی ہے؟ تو سنت اور حدیث الگ الگ ہے کیا؟ سمجھانے کے لیے بس. ہاں, سنت اور حدیث الگ الگ ہے کیا؟ سنت یعنی جو طریقہ ہے وہ کہاں لکھا ہوا رہتا ہے؟ حدیث کی کتاب میں. تو حدیث میں ہی سنت ہے, حدیث کی کتاب میں ہی سنت ہے, سنت ہی حدیث ہے. اگر حدیث کو لنگوسٹک میننگ سے سمجھنا ہے تو سمجھیے کہ 29ویں پارے کی آخری آیت کیا ہے؟ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 50, سورہ نمبر 77 ہے یہ. 29واں پارا اینڈ ہو رہا وہاں پر. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اللہ نے کہا اب اس حدیث کے بعد کس چیز پر ایمان لائیں گے یہ لوگ؟ تو اللہ نے اپنی بات کو حدیث کہا. اللہ نے خود اس کی بات کو کیا کہا؟ حدیث. یعنی قرآن کے بارے میں کہا, قرآن کو حدیث کہا اللہ نے, قرآن کو حدیث کا اللہ نے. سورہ زمر میں اللہ نے قرآن کو حدیث کہا, آیت نمبر 23 میں, سورہ 39 ہے.
اللہ نزل احسن الحدیث کتابا. اللہ نزل, اللہ نے نازل کیا, احسن الحدیث, سب سے بہترین حدیث, کتابہ, یہ کتاب. اللہ اکبر. تو قرآن کو اللہ نے کیا کہا سورہ 39 آیت نمبر 23 میں اور سورہ 77 آیت نمبر 50 میں؟ قرآن کو اللہ نے حدیث کہا. حدیث مطلب بات, حدیث مطلب کس کی بات ہے؟ قرآن, اللہ کی بات. اور اسی قرآن میں سورہ 66 سورہ تحریم ہے, آیت نمبر 3 کھولیے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, نبی کی بات کو اللہ نے کیا کہا؟ حدیث کہا. تو بات مطلب عربی میں حدیث, اردو میں بات, عربی میں حدیث. اللہ کی بات, رسول اللہ کی بات کیا ہے؟ یہ حدیث. اگر لنگوسٹک میننگ سے دیکھیں تو حدیث کی جو کتابیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیئنگز ہے, آپ کی ٹیچنگز ہے, وہ حدیث کی کتابوں میں ہے. تو آپ کی جو حدیث کی جو آپ کی حدیثیں ہیں اس میں کیا ہے آپ کی؟ وہ سنت. وہ حدیثوں میں کیا ہے؟ سنت. تو حدیث اور سنت الگ ہے کیا؟ حدیث میں ہی سنت ہے. تو ہم بغیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام سمجھ سکتے کیا؟ نہیں سمجھ سکتے نا جی. بریڈ آملیٹ کھاتے ہیں منکرین حدیث؟ نہیں, سوال ہے جنرل. تو انڈا کھانے کی دلیل قرآن سے دے دو, بولو. چکن کھاتے ہیں منکرین حدیث, کھانے کی دلیل کہاں سے دے دو؟ قرآن سے دے دو. ذبح کر کے کھانا ہے یا جھٹکے کا کھانا ہے, ایسے گردن اڑا دینا ہے مرغے کی بکرے کی, اس کی دلیل کہاں سے دے دو؟ کیونکہ تم کیا بول رہے اپنے آپ کو؟ اہل قرآن بول رہے, حدیث نہیں بول رہے. تو دے سکتے کیا یہ لوگ ذبح کرنے کا طریقہ قرآن سے؟ نہیں دے سکتے نا. تو سمجھ میں آ گیا ہوں گا آپ لوگوں کو. یہ موٹی موٹی باتیں تھی. قرآن حدیث تو آپ لوگ جب سے سنے, لیکن تھوڑا سا آپ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور آپ لوگ جو ہے فریش ہو جائے انشاءاللہ, اس کے لیے یہ تھوڑا سا ایسا بول دیا ہوں. تو سمجھ لیجئے اچھے سے کہ منکرین حدیث کو توبہ کرنا ہی ہے اتنی تمام صحیح دلائل سننے کے بعد انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج کے اس پہلی تاقرات کے اس درس سے جو آپ کو سبق ملا وہ یہ ہے کہ منکرین حدیث کو سبق, حدیث کا انکار کرنے والوں کو سبق. یہ ایسے ہی آپ لوگ, اب یہ آڈیو تو ریکارڈ ہو رہا ہے آج کے درس کا, یہ ویڈیو بن کے یوٹیوب اور فیس بک پہ رہے گا. پھر سے اگر آپ لوگ آج کا سنا ہوا درس یاد کرنے کے لیے سننا چاہتے ہیں تو اپلوڈڈ رہے گا, سن لیجئے, تاکہ اگر فیوچر میں کسی حدیث کا انکار کرنے والے سے ملاقات ہو رہی ہے, چاہے وہ حنفی میں سے ہو, کچھ حدیث مان رہے اور بہت حدیث چھوڑ رہے, ایسوں کو بھی سمجھانے کے لیے, یا پورے طور پر حدیث کا انکار کر رہا ہے کوئی بندہ تو ویسے کو بھی سمجھانے کے لیے. اور ایک تکلیف کے ساتھ بات بولنا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو اہل حدیث بولتے ہوئے بھی کچھ لوگ حدیثوں کا جو ہے انکار زبان سے نہیں کرتے ہوئے عملی طور پر انکار کر رہے ہیں. آپ لوگ کے تجربے میں ہوں گے ایسے لوگ, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن میرے تجربے میں ہے. زبان سے حدیث کا انکار نہیں کریں گے لیکن عملی طور پر حدیث کا انکار کریں گے. مانتے ہیں وہ حدیث کو, لیکن ان کی نفسانی خواہشات کی وجہ سے وہ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں عمل کرتے ہیں. ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس حدیث پر عمل کرنا. کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو ہر روز عمل میں نہیں رکھنا ہوتا ہے, کبھی کبھی ان حدیثوں پر عمل کرنا ہوتا ہے. ایسی کچھ حدیثیں, ایسی کچھ ٹیچنگز ہے پیارے نبی کی, لیکن اس وقت بھی کبھی کبھی کوئی حدیث پر عمل کرنا ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے, چھوڑ دیں گے صرف اور صرف اپنی نفسانی خواہشات کے لیے. ایسے بھی کچھ لوگ ہیں. اللہ ایسے کمزور اہل حدیثوں کو بھی مضبوط اہل حدیث بننے کی توفیق دے, آمین. اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن و حدیث پڑھنے کی توفیق دے, قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے مطابق سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے ہم سب کی موت تک, آمین. یا اللہ, آج کی اس تاقرات میں اگر لیلۃ القدر ہے تو یا اللہ فجر تک ہم آپ کی توفیق مانگ رہے ہیں, جاگنے کی توفیق دیجیے اللہ. یا اللہ ہم ایک منٹ کے لیے نہیں سونا چاہتے ہیں فجر تک. فجر پڑھنے کے بعد یا اللہ ہم اپنے بستروں پہ جانا چاہتے ہیں. یا اللہ تو فجر تک آپ ایسی توفیق دیجیے کہ ہم تلاوت قرآن اور ذکر و اذکار اور دعا میں مصروف رہیں. یا اللہ نوافل پڑھنے میں مصروف رہیں. یا اللہ توفیق آپ دیں گے تو ہی ہم اعمال صالحہ کر سکتے ہیں. یا اللہ اگر آج لیلۃ القدر نہیں رہی تو آنے والی جو راتیں ہیں یا اللہ
اس آخری عشرے میں بہت زیادہ تلاوت قرآن کرنے کی توفیق دیجیے، بہت زیادہ نوافل پڑھنے کی توفیق دیجیے، بہت زیادہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق دیجیے، بہت زیادہ دعائیں کرنے کی توفیق دیجیے، بہت زیادہ نفلی صدقات دینے کی توفیق دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ آپ توفیق دیں گے تبھی ہم اعمال صالحہ کر سکتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں تقوی، اخلاص اور توفیق دیجیے اعمال کرنے کی یا اللہ۔ یا اللہ ہمیشہ سچ بولنے والے اہل حدیث علماء سے مضبوط دوستی کرنے والا بناؤ یا اللہ۔ ہمیشہ سچ بولنے والے اہل حدیث عالموں کی صحبت میں رہ کے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والا بناؤ یا اللہ، اور اس کتاب و سنت کے علم پر عمل کرتے ہوئے اس کی تبلیغ کرنے والا بناؤ یا اللہ۔ یا اللہ سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہی ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا یا اللہ، ایسا فضل کریے، ایسا کرم کریے، ایسی توفیق دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہم اپنی عقلوں سے نہ قرآن سمجھے نہ ہم اپنی عقلوں سے حدیث سمجھیں یا اللہ۔ یا اللہ جو کچھ قرآن حدیث میں ہے اللہ وہ ہم سلف صالحین کے مطابق ہی سمجھ کر عمل کر کے تبلیغ کرنے والے بنے رہنا یا اللہ۔ ایسا فضل آپ کریے، ایسی توفیق، ایسی ہدایت آپ دیجیے اللہ۔ یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو آپ کی المجیب صفت کے وسیلے سے قبول کر لیجیے اللہ، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔